بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس مجھے ایک پیغام دے رہی ہے۔ غروب آفتاب میں چند گھنٹے ہی رہ گئے ہیں، اس کے بعد جشن اور خوشی اور محافل کا انعقاد ہوگا۔ کلاس میں استاد جب شاگرد کا نام بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، یس سر حاضر ہوں۔ تو اب یس سر کہہ کے چھٹی نہیں ہوگی، اب تو پڑھائی شروع ہوگی۔ کلمہ پڑھنا محمد والے اب سال بھر پڑھائی ہونی ہے۔ یہ امام حسین رخصت نہیں ہو رہے ہیں، یہ یوم ودا نہیں ہے۔ جواب دیجیے ان نامعرفت رکھنے والے غیر ناہنجار لوگوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے کربلا کا فلسفہ سمجھا نہیں ہے۔ یہ سوا دو مہینے ہم نے مشق کی ہے کہ ہم سال بھر بھی ایسے رہ سکتے ہیں، اور کام تو اب شروع ہوا ہے، گفتگو تو اب شروع ہوئی ہے۔ لہذا یاد رہے کہ یہ آج کا دن امام حسین کو ودا کہنے کا، ہاں ایام عطا کا اختتام ہے، ظاہر ہے ہمیں زندہ رہنا ہے تو خوشیاں بھی ہیں زندگی میں، غمیاں بھی ہیں، تو ہمیں خوشیاں منانی ہیں، مگر وہ جو خوشی ہم منائیں گے نا پورے دنوں میں، وہ حسین سے ہٹ کر نہیں ہوگی، وہ کربلا کے فلسفے سے ہٹ کر نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری خوشیوں میں ہم کربلا والوں کو بھول جائیں گے۔ ہم تو اپنے بچے کو بھی جب سیدھا باندھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے علی اکبر کے مسائل پڑھتے ہیں۔ لہذا اب شروع ہوا ہے سلسلہ، کام آگے بڑھے گا۔ طے کرنا ہے مجھے کہ میں نے کیا پایا، کھویا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جملہ نہیں بولوں گا کیا کھویا اور کیا پایا۔ جو فرش اعضا پر بیٹھ گیا وہ کھونے نہیں آتا، کچھ بھی نہ لے کر جائے یہ بچہ تہذیب اعضا ضرور لے کے جاتا ہے۔ فرش پہ بیٹھنے کی مشق خود ایک تربیت ہے، فرش پہ بیٹھنے کی مشق خود ایک تعلیم ہے۔ کھویا کچھ بھی نہیں ہے، مگر پانے کے حوالے سے میں بچوں اور جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ کچھ دیر کے لیے مجھے برداشت کریں، خفا نہ ہو۔ 2 مہینے 8 دن یعنی 68 دن، 68 دنوں میں 68 مجلسیں تو سنی، 68 مجلسوں میں 68 باتیں تو یاد ہوگی۔ اگر 68 باتیں بھی مجھے یاد نہیں رہی تو پھر میں سوچوں کہ میں نے کیا کرنا تھا جو مجھے یاد رہی۔ معصوم فرماتے ہیں قید العلم بالکتاب، اپنے علم کو لکھ کر مقید کرو۔ علم وحشی ہے، یہ بھاگ جائے گا، پنجرا بناؤ، اپنے علم کو پنجرے میں رکھو، اور علم کا پنجرا ہے لکھنا۔ جب ہم قلم اور کاغذ پر اپنے معلومات کو اتار دیتے ہیں تو اپنے علم کو ہم نے پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ قید العلم بالکتاب، لکھو اور اس کو مقید کر دو۔ طے کریں میرے بچے اور جوان، اس سے زیادہ نظام تعلیم، اس سے اچھا نظام تعلیم کہیں نہیں ملے گا۔ دنیا جائے دکھائے کون سی یونیورسٹی ہے، آکسفورڈ کیمبرج کون سی ہے، مجھے تو دنیا جہان کی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیے ایسی کلاس کہیں لگی ہوئی ہے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ امام بارگاہ کا ایک کیمپس ہے، اور یہ کلاس ہی عجیب ہے، یہاں کوئی جوتیاں پہن کر نہیں بیٹھا، سب جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں، اور مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ یاد رہے اگر کسی امام بارگاہ میں جھگڑا ہو رہا ہو، اگر کسی مسجد میں لڑائی ہو رہی ہو تو جان لیجیے یہ جوتیاں پہن کے آئے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کی خاطر تو لڑائی نہیں ہوتی۔ سلوات پڑھے گا محمد والے۔ اور عزیزان گرامی، کرم کیا ہے اللہ نے ہمارے اوپر، اہل بیت کے نوکروں میں ہمیں آبرو ہماری بڑھائی
بھائی ہے۔ میں تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کراچی کے روڈوں پر ہمیں گالیاں دی، گالیاں دے کے کم سے کم ہمیں ایک تسلی ہو گئی کہ ہم بھی علی کے مریدوں میں ہیں، اور ہم نے پاکستان کی امنیت کی خاطر، پاکستان میں امن و امان کی خاطر پوری ملت نے اپنا جو رویہ پیش کیا وہ ایک تاریخ رقم ہو گئی۔ سلام ہو آپ سب پر، دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، اور میں عزتداروں کے ہاتھوں کا دست گوش ہو، ہاتھ کیوں رہا ہو اپنے تصور میں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، عزت رکھ دی ہے۔ بتایا ہے کہ ہماری مجلسوں میں کیا سمجھایا جاتا ہے، روڈ پر وہ پیچھے، روڈ پر آپ پیچھے۔ اگر دونوں نے بتا دیا کہ انہیں پڑھایا کیا جاتا ہے، اور اس مزاج کو آپ مسلسل رکھنا ہے، اس عادت کو آپ مکمل رکھنا ہے اور بہتری کی طرف جانا ہے۔ ایام عزا بے عنوان ایام عزا کو مقصد کریں گے۔ میرے مولا فرماتے ہیں من بکا علی الحسین او ابقا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کا ماحول بنائے، میں ترجمہ نہیں کرتا رونے کی شکل بنائے، جب ہم ترجمہ کریں گے رونے کی شکل بنائے تو پھر یہ والی شکل ذہن میں آتی ہے چہرہ، وہ تو پہلے فرما دیا نا جو روئے، کہہ تو دیا جو روئے، جو رلائے، جو رونے کا ماحول بنائے، یعنی پانی مجلس سجا، یعنی انتظام اور اہتمام کرنے والا امام بارگاہ کی انتظامیہ جو فرش بچھائے، جو مائک لگائے، داروں کو بیٹھنے اور ان کے آنے اور ان کے مجلس میں بیٹھنے کے انتظامات کرے، جو رونے کا ماحول بنائے، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا رونا ہدف تو نہیں ہے، میں ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مولانا کہیں آپ نے کہا ہے کہ رونا ہدف ہے، رونا مقصد ہے، تو ہم رونے کے لیے لگا ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں جتنے بڑے، میں تمہاری باتوں کو سمجھنے کے لیے مجھے وہیں پہلے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ ذرا سمجھو فلسفہ ادا کو، ذرا محسوس کرو فلسفہ عزاداری کو۔ یہ رونا انسان کے دل کو نرم کرنے کی بہترین مشق ہے، اور سارا مسئلہ ہی دل کی نرمی کا ہے۔ دل نرم ہوگا تو عبادت اچھی ہوگی، دل نرم ہوگا تو انسانیت ہوگی، دل نرم ہوگا تو حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ یہ جو بھائی بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، یہ جو بھائی بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، یہ دل نرم نہیں ہے نا۔ یہ جو بھائی پر مقدمہ کر رہا ہے یہ کیوں ہے؟ دل نرم نہیں ہے نا۔ یہ جو ماں باپ کی توہین جوان کر رہا ہے یہ کیوں ہے؟ دل نرم نہیں ہے نا۔ آپ جتنے بھی مسائل کی جڑ پر جائیے ایک ہی جڑ بنے گی، دل سخت ہو گیا ہے۔ کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے؟ بھائی ایک بنیاد ٹھیک کر دو، عمارت خود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ بنیاد اچھی کر دو، عمارتیں خود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ ایسے ہی نہیں فرما دیا جو حسین کے روئے اس میں جنت واجب ہے۔ تمہیں رلایا جا رہا ہے، ہمیں رلایا جا رہا ہے تاکہ دل نرم ہو جائے، معاشرے کے فساد ختم ہو جائے۔ تلوار پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا حکم ہے کہ رونے والوں کے لیے اہتمام کرو اور رونے کا ماحول بناؤ۔ یوں ہی معصوم امام رونے والوں کو یہ دعائیں نہیں فرماتے۔ میرے مولا نے دیکھا کہ عزاداری میں، مولا کے ذکر میں، امام حسین کے ذکر میں لوگ بلند آواز سے رو رہے تھے۔ مولا نے روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور دعا کی، یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کروائے، یہ اپنے بلند آوازوں سے ہماری طرف لوگوں کو متوجہ کرے، اور سارا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ جب ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو ساری خوبیوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، سارے کمالات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اگر اہل بیت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ من بکا، جو حسین پہ روئے، اور کا جو
سے زیادہ ہے، مجھ ذاکر سے اور مجھ خطیب سے، مجھ سلطان، مجھ نوحہ خان سے آپ کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ میرے محتاج نہیں ہیں، میں تو آپ کا محتاج ہوں، کہ آپ ہوں گے تو میں پڑھوں گا، لیکن میں نہیں ہوا تو آپ محتاج نہیں ہیں۔ آپ کو نوحے کی کتاب کھول کر، مرثیہ کی کتاب کھول کر اکیلے بیٹھ کر بھی حسین پہ رو سکتے ہیں، آپ میرے محتاج نہیں ہیں، لہٰذا آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آج کی مجلس ایسی ہی رہے گی۔ آپ کا مقام بلند کیوں ہے؟ ایک اور دلیل دوں، آپ کا مقام اس لیے بلند ہے، امام سجاد آپ کے درمیان آ کے بیٹھتا ہے، امام سجاد آپ کے درمیان آ کے بیٹھتا ہے، اور مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، ذرا ادب رہے، احترام رہے، آپ کے درمیان جناب زہرا آ کے بیٹھتا ہے۔ علامہ مجلس سے لکھتے ہیں، تجی و فاطمہ سیدہ مجلس میں آتی ہیں، ماں مریم و سارہ و خدیجہ، بیوی کے ساتھ بیوی مریم ہوتی ہے، بیوی سارہ ہوتی ہے، بیوی خدیجہ ہوتی ہیں، وفی حفی ید حقل قدر، اور جناب زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، رسوم و دعو الباقین، بیوی رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتا ہے۔ مرثیہ تھا، آئمہ کے زمانے سے کیا پڑھا جاتا تھا مجلس میں؟ مرثیہ، شاعر مرثیہ کہنے لاتا تھا، امام کی خدمت میں مرثیہ سناتا تھا۔ ہمارے اچھی ہوش کے زمانے تک تحت اللفظ مرثیہ کی باقاعدہ اشرے ہوتے تھے، اب وہ ہفتے میں ایک تحت اللفظ کی مجلس نہیں، کہیں اشتہار سننے کو ملتا ہے، مرثیہ سے میں مرثیہ نہیں ہمیں کوئی، جب تک مرثیہ رہا، شعر و ادب رہا، میری قوم میں بگاڑ نہیں آیا، اور جب نثری کتابت شروع ہوئی تو جہاں اس کے مثبت فائدے سامنے آئے، مثبت نتیجے سامنے آئے، قوم و ملت کی تربیت کے پہلو سامنے آئے، وہاں اس کے منفی پہلوؤں نے بھی ہمیں خوب شرمندہ کیا ہے۔ میں یہاں بیٹھنے کے بعد مائک پر بولتے ہوئے بھول جاتا ہوں کہ بیٹھنے سے پہلے میں نے قربت اللہ کی نیت کی تھی، میں یہاں بیٹھنے کے بعد بھول جاتا ہوں کہ مجھے بھی کہیں جواب دینا ہے، اور میں آپ کی عقیدتوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، خفا میں اپنی برائی کر رہا ہوں، میں آپ کی محبت اہل بیت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہوں، جذباتی باتیں کر کے، غیر مستند باتیں کر کے، حتیٰ غیر اخلاقی باتیں کر کے۔ ایک بچہ اگر اٹھ رہا ہے، اسے کسی ضرورت کی وجہ سے جانا ہے باہر، وہ 2 گھنٹے پہلے سے آیا بیٹھا ہے، مجلس کی وجہ سے یا اگر دیر سے جاؤں گا تو جگہ نہیں ملے گی، اب میں تو پہنچا ہوں، ظاہر ہے یہ کیفیت اکثر ہوتی ہے، ہم سے پہلے 4 آدمی پڑھ چکے ہیں، وہ 2 گھنٹے سے بیٹھا ہے، مزید مجھے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، اسے کوئی ضرورت پیش آئی، وہ جاننا چاہتا ہے، میں مجلس کو سے ڈانٹتا ہوں، بیٹھ جاؤں۔ اگر اس وقت مجلس میں 2000 آدمی ہے تو 2000 آدمیوں کے سامنے میں نے دلیل کیا ہے، معافی بھی 2000 کے سامنے مانگ سکوں گا؟ اپنی گردن پہ بوجھ لے کے جا رہا ہوں، کیا مصیبت اپنی گردن پہ ڈال کے جا رہا ہوں؟ یہ کل قیامت میں کہے گا 2000 کے سامنے معافی مانگو تو معاف کروں گا، میں کہاں قیامت میں آپ لوگوں کو ڈھونڈوں گا کہ آؤ میں تمہارے سامنے سے معافی مانگوں؟ میں مائک ہاتھ میں لینے کے بعد سمجھتا ہوں کہ میں جو چاہوں بول دوں، اور پھر پوری قوم پشیمانیاں اور پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے، لہذا مجھ ذاکر کو، مجھ خطیب کو اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ وقت گزر گیا، تو بہت عیش کر لیے، میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، بہت یقین آیا بول دیا،
اللہ سے تو میں اتنا نہیں ڈرا جتنا صاحب کرائم سے ڈروں گا. اللہ سے تو میں اتنا نہیں ڈرا جتنا اداروں سے ڈروں گا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا کہ جو آپ درد رو رہے ہیں ان لوگوں کو بتا دیجیے اور اگر نہ مانے تو انہیں جانے دیجیے کہیں. میں بھی ہو کر آیا ہوں, میرا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے, میرے سوچنے کا طریقہ بدل گیا. خدا کے واسطے وہ دن نہ لے دو اپنے اوپر. پاکستان سنی نے سوچا تھا, شیعہ نے بنایا ہے. یہاں آپ اور لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. مجلس میں مائک پر بیٹھنے کے بعد, جلوس میں آنے کے بعد, کسی کی مسجد دیکھنے کے بع اچھل اچھل کے نعرے لگانا, بعد میں جب مسائل آئے ہو تو منہ سے جھاگ نکلے, ادھر ادھر ہوتے نظر آؤ. مرد ہو تو وہاں بھی وہی بات کرو جو یہاں کر رہے ہو, اور اگر تم نے حق اور سچ بات کی ہے تو پھر پریشانیوں کے لیے تیار ہو. مجھے تو تعجب ہوتا ہے, لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور جب چھوٹی سی غیر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایف آئی آر کرتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں. اور انہوں نے ایف آئی آر کیا قیامت آ گئی, ایف آئی آر کر گئی. قربانیوں کا رستہ ہے, جانے دینی ہے, مال لٹانا ہے, ایف آئی آر سے ڈر رہے ہو. ہم آئے ربیع الاول کے اختتام تک دیکھیں گے جو ایف آئی آر پورے پاکستان میں ہمارے اوپر لگی ہیں مشی کے حوالے سے. اور مشی ہم نے بے عنوان مشی نہیں کی. جب ہم نے کہا کہ مرکزی جلوسوں میں سب شریک ہو تو چھوٹے علاقوں سے, مثال کے طور پہ مبلغ سے اگر مرکزی جلوس میں کوئی شریک ہونے جائے گا تو سکھر جائے گا نا. مثال کے طور پر کوئی فرض کیجیے 60 میل سے اگر کوئی جلوس میں جائے گا تو لاپشا آئے گا نا. اب وہ جو 4000 آدمی اپنے گاؤں سے آ رہے ہیں مجلس میں جلوس میں شریک ہونے, تو ہم کہاں سے کریں, کتنی سواریاں کر سکیں گے؟ تو پیدل چل رہے ہیں. میں ابھی اس مجلس میں آ رہا تھا, روڈ پر بہت لوگ پیدل چل رہے تو سب نے رسیاں دی ہیں. نہیں عزیزان گرامی, ہم موقع دیں گے اپنے ذمہ داروں کو ربیع الاول کے اختتام تک, اور ربیع الاول کے اندر اگر یہ ایف آئی آروں کا کوئی قانونی رستہ نکال کر انہیں ختم نہیں کیا گیا تو پھر آپ منتظر رہیے. رضاکارانہ طور پر ہم سب گرفتاریاں دیں گے. میں نے اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہیں, چند دن کے لیے جیل جانے کو تیار نہیں. عزیزان گرامی, آپ کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے. میں بیٹھا اوپر ہوں مگر حیثیت میں آپ نہ رہے. اور پھر میرے بعد اگر کسی کی حیثیت ہے تو وہ بانی کی. یہاں الٹا ہے, بانی زیادہ بڑا چوکری ہے. سال بھر وہ اپنے معاملات کو سیدھا رکھتا ہے, جن کے لیے کہہ رہا ہوں وہی سمجھے, جو نہیں کرتے وہ پریشان نہ ہو. آپ نے بات کی کرنے, آپ نے ہمیں کہا میں نے کہا بھائی چور کی داڑھی میں دلتا, ہم نے تو کب کہا ہے وہ کیا ہے, ویسے کام کرتے ہو کیا؟ نہیں عزیزان گرامی, خلوص اور سچائی کی ایک چیز مشترکہ مجھے آپ کو مجھے اور بانی کو اپنانی ہے, مشترکہ طور پر, اور وہ ہے خلوص نیت. لالچ ہو گئے پیسے کی خاطر نہ مجلس پڑھے نہ مجلس کروائیں.
کسی بھی مادی مطلب کی خاطر مجلس میں نہ آئے. لالچ کو ختم کرنا ہے، مادی طلب کو ختم کرنا ہے. مجھے جب کوئی بتاتا ہے تو میرے کو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیاز کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، نہ ملنے پر کوئی پریشانی ہوتی ہے. مجھے تو یقین نہیں آتا کون لوگ ایسا کرتے ہیں. کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جہاں مطلب ہی حسین کے علاوہ ہو، مقصد ہی کچھ اور ہو، وہاں برکت کیسے ہوگی؟ یہ تو حسین کا کرم ہے کہ اس حال میں بھی ہماری عزت بڑی ہے. ذرا میں اپنا حال اچھا کر لوں تو کہاں تک قصہ پہنچے گا وہ مولا جانتے ہیں. امیر مینائی کی زمین میں امام کی شان میں ایک غزل کہی ہے، چند مصرے اس سے سن لیجیے جو میرے مضمون میں ہے. چشمے سرمے طور لگا، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور مل گیا. اور زینہ ممبر شبیر سے پڑھ کر کیا ہے؟ زینہ ممبر شبیر سے پڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد. اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا ہے. اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا ہے. الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ اپنے مولا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا کرتا. یہ آج ربیع الاول نہیں ہے، آئندہ ایام اذاں آنے تک کا لاہے عمل ہے. سال بھر مجھے کرنا کیا ہے؟ سال بھر مجھے کرنا کیا ہے؟ خلوص نیت کی مشق بڑھانی ہے، سچائی کی مشق بڑھانی ہے. کوئی میرا مطلب نہیں ہے، کوئی میرا مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ حسین راضی ہو جائے. اور جس سے حسین مولا راضی ہو گئے پھر اللہ اسی سے راضی ہے. سودا سستا نہ کیا جائے. تنگ بیٹھے ہیں، بعض دوستوں کو تو پہلو بدلنے کی جگہ بھی نہیں ہے. کچھ میرے دوست میرے عزیز دھوپ میں کھڑے ہیں، تکلیف میں آئے ہوئے نا، لیکن یہ تکلیف ہماری تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، اس لیے کہ مجھے یقین ہے میرا یہ روتا ہوا چہرہ مولا حسین کی مادر گرامی دیکھ رہے ہیں. ساری تکلیفیں وہ جلوس میں ہوں، وہ مجلسوں میں ہوں، وہ سب ختم ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے حسین کی بچی سکینہ نے
آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔